عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تدریس اردو کے مقاصد بیان کریں گے۔ مقاصد کے بیان کرنے سے قبل اردو کے حوالے سے ایک دو اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ نہیں کھیل اے داغیاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ اردو قومی زبان ہے۔ جس طرح دیگر زبانیں پڑھانے کے کچھ نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اسی طرح اردو پڑھانے کے بھی کچھ مقاصد ہوں گے جو کہ آج ہم عرض کریں گے۔ ہر مضمون کو پڑھانے کے کچھ نہ کچھ مقاصد متعین ہوتے ہیں۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے کوئی نہ کوئی نصاب تجویز کیا جاتا ہے اور اس نصاب کے مطابق تدریس کی جاتی ہے۔ تدریس کے لیے کسی موضوع طریقے کا انتخاب کیا جاتا ہے اور آخر میں تحصیل کی جانچ کی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے تعین مقاصد کو تدریسی نظام میں اولیت حاصل ہے۔ لہٰذا تعین مقصد میں اگر کسی طرح کی کوتاہی برتی گئی تو تعلیم و تدریس کی تمام کوششیں رائیگاں جائیں گی۔ تدریس اردو کے مقاصد بیان کرنے سے قبل یہ طے کر لینا ضروری ہے کہ اردو بحیثیت مادری زبان پڑھانا مقصود ہے یا بحیثیت مضمون بھی اردو پڑھانے کے مقاصد کا تعین کرنے سے قبل یہ دریافت کرنا ضروری ہے کہ اردو بحیثیت زبان زائد پڑھائی جا رہی ہے یا ایک بیرونی زبان کی حیثیت سے اس کی تدریس مقصود ہے۔ دیگر زبانوں کی طرح اردو پڑھانے کے مقاصد مدرسے کی ہر منزل پر مختلف ہوگی۔ ابتدائی، ثانوی اور اعلیٰ ثانوی، جو عام طور پر پرائمری سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری کے نام سے مشہور ہے۔ اچھا، ہر منزل کے تقاضے الگ ہیں، اس لیے ہر منزل کا نصاب بھی علیحدہ ہوگا، لیکن ان کے درمیان ایک افقی اور عمودی ربط ہونا ضروری ہے۔ افقی ربط سے مراد ہے کہ ایک ہی جماعت کے طالب علموں کو اردو پڑھاتے وقت دیگر مضامین کی تدریس سے کیسے مربوط کیا جائے، اور عمودی ربط سے مراد ہے کہ کسی ایک جماعت کے طلباء کو اردو پڑھاتے وقت اگلی جماعت کے کام سے کیسے ربط دیا جائے گا۔ گویا ہر منزل کے نصاب میں باہمی تسلسل اور ربط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پرائمری منزل پر اردو کی تدریس کے درج ذیل مقاصد بیان کیے جا سکتے ہیں۔ عام مقاصد سے مراد وہ مقاصد ہیں جن کو مجموعی اور عمومی حیثیت سے ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ ان مقاصد کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے حصول کے لیے کوئی خاص مدت متعین نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی خاص مخصوص طریقہ کار ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ یہ مقاصد بڑی حد تک مبہم ہوتے ہیں، اسی ابہام کی وجہ سے انہیں ٹھیک بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پرائمری منزل پر تدریس سے اردو کے 4 عام مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ آوازوں کے ذریعے یعنی بول کر مافی ضمیر کے اظہار کی مہارت پیدا کرانا، علامتوں کے ذریعے یعنی لکھ کر مافی ضمیر کے اظہار کی مہارت پیدا کرانا، سنی ہوئی بات کو سمجھ کر تفاعل کی صورت یا صلاحیت پیدا کرانا، لکھی ہوئی بات کو پڑھ کر تفاعل پر قدرت حاصل ہونا۔ اب ان مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر خود سے یہ سوال کیا جائے کہ بولنے سے ٹھیک کیا مراد ہے، اسی طرح اظہار مافی ضمیر سے قطعی طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں، پھر ان مقاصد کے حصول کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا اور کون سا طریقہ اختیار کیا جائے گا، ان سب سوالوں کے جواب قطعی طور پر ممکن نہیں۔ مزید برآں بولنے کی مہارت تو بچہ اسکول میں قدم رکھنے سے قبل حاصل کر چکا ہوتا ہے، اپنے گھر، خاندان اور ماحول میں اپنی زبان سیکھ چکا ہوتا ہے اور زبان پر اس حد تک قدرت حاصل کر چکا ہوتا ہے کہ بول کر اپنی ضروریات رفع کر سکے، سماجی روابط قائم کر سکے اور بول کر اپنے مشاہدات و تجربات کو بیان کر سکے۔ یہ سب کچھ اس نے بیرون مدرسہ سیکھا ہے۔ مذکورہ بالا ملحوظات کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ یہ تمام باتیں چونکہ مبہم ہیں، اس لیے ان جیسے تمام مقاصد کو عام مقاصد میں شمار کیا جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں خاص مقاصد کی طرف۔ خاص مقاصد بڑی حد تک جزوی ہوتے ہیں۔ جزوی مقاصد سے مراد زبان کی تدریس سے کوئی خاص مقصد یا خاص مہارت یا صلاحیت پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے تحت وقت کا تعین ہوتا ہے، طریقہ کار بڑی حد تک متعین ہوتا ہے، جسے تدریس اردو کا خاص مقصد ہے۔ اردو پڑھنا سکھانا، اردو لکھنا سکھانا، ہر چند کی یہ جزوی مقاصد ہیں۔ ان میں بھی کسی حد تک عام مقاصد کی شان پائی جاتی ہے، اس لیے متعین ہونے کے باوجود یہ غیر متعین ہوتے ہیں۔ پرائمری منزل اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس منزل پر طلباء میں لسانی عادتیں پیدا کرائی جاتی ہیں، اور اس منزل پر چونکہ خصوصیت کے ساتھ خیالات، احساسات اور جذبات کی نشوونما ہوتی ہیں، اس لیے تعلیم و تدریس میں اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ مزید برآں یہ شخصیت سازی کی بھی منزل ہوتی ہیں، یعنی اس منزل پر شخصیت کی داغ بیل پڑتی ہیں۔ تعلیمی موتیوں سے پتہ چلتا ہے کہ طلباء کی بڑی تعداد دوران تعلیم یا اختتام پر تعلیم سے دستکش ہو جاتی ہے، چنانچہ اس منزل پر وہ کچھ بھی حاصل کریں وہیں ان کا سرمایہ فکر و احساس ہوگا۔ لہٰذا اس منزل پر تدریس اردو کے حسب ذیل مقاصد بیان کیے جا سکتے ہیں۔ بولنا سکھانا، بات چیت پر قدرت حاصل کرنا، بولتے وقت صاف اور صحت کے ساتھ بولنے کی مہارت پیدا کرنا، صحیح تلفظ کے ساتھ بولنے کی مشق کرانا، بولتے وقت لہجے پر قدرت حاصل کرنا، فطری انداز سے بولنے کی عادت ڈالنا، پڑھنا سکھانا، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی مہارت پیدا کرانا، اعراب و تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی مہارت پیدا کرانا، صحیح ہجے پر قدرت حاصل کرانا، مناسب رفتار اور موزوں لب و لہجے کے ساتھ پڑھنے کی مہارت پیدا کرانا، بلند خوانی اور خاموش کہانی کی مہارت پیدا کرانا، لکھنا سکھانا، صحیح املا کے ساتھ لکھنے کی مہارت پیدا کرانا، لکھتے وقت شوشے، دائرے اور مرکز کا خیال رکھنا، لفظ کے درمیان فاصلے کا خیال رکھنا، صحت و صفائی کے ساتھ لکھنے کی مہارت پیدا کرنا، اوقاف کا خیال رکھنا، سمجھنا سکھانا۔ تفہیم کی مختلف سطح ہوتی ہیں۔ پرائمری سطح پر تفہیم کا پہلو اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا شناخت، تمیز، مترادف، متضاد اور تکرار وغیرہ سے واقفیت پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لہٰذا تفہیم کے لحاظ سے عام مقاصد کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے: لفظ اور جملے کی شناخت کر سکنا، صحیح ہجے کے ساتھ لفظ اور جملے کو پڑھ سکنا، الفاظ کو صحیح ترتیب کے ساتھ پہچان سکنا، سوالات کے صحیح جوابات دے سکنا، اظہار کے لیے مناسب لفظ کا انتخاب کر سکنا، مناسب الفاظ اور صحیح جملوں کو استعمال کر سکنا، نئے الفاظ کے معنی سمجھ سکنا، عبارت پڑھ کر واقعات کو بیان کر سکنا۔ غرض پرائمری سطح کی آخری منزل تک پہنچتے طلباء سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ زبان کی میکانیکی اور نیم میکانیکی مہارتوں پر قدرت حاصل کر چکے ہوں گے، اور ان میں اس بات کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہوگی جو کچھ کہنا چاہیں صفائی کے ساتھ کہہ سکے، جو کچھ لکھنا چاہیں صفائی کے ساتھ لکھ سکے، اور عبارت کو پڑھ کر نفس مضمون سے واقفیت پیدا کر سکے۔ تدریس زبان کے مقاصد کے سلسلے میں کچھ اور مباحث بھی منظر عام پر آتے ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ مذکورہ بالا لسانی مقاصد دراصل افادی مقاصد ہیں، بعض نے انہیں معاشی مقاصد بھی بتایا۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ بولنے، پڑھنے، لکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہ صرف سماجی رابطے میں معاون ہوتی ہیں، بلکہ ان کے وسیلے سے انسان اپنے کاروبار کو ترقی دیتا ہے، اپنے پیشے کو بہتر بناتا ہے، بلکہ اپنی زندگی میں اس کے وسیلے سے معنویت پیدا کرتا ہے۔ ان مہارتوں کے حصول سے دیگر مضامین کی آموزش میں مدد ملتی ہے، حصول معلومات میں سہولت پیدا ہوتی ہے، اردو زبان کے وسیلے سے تصورات میں استحکام اور خیالات میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ گویا افادی نوعیت کے ساتھ ساتھ ان کی حیثیت علمی بھی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس زبان کی تعلیم کا جدید نظریہ یہ ہے کہ یہ مقصود بالذات نہیں بلکہ شخصیت سازی کا ایک اہم وسیلہ ہے، اور اس کے ذریعے بچے کی متوازن نشوونما میں بھی سہولت پیدا ہوتی ہے۔ گویا زبان کا ایک اہم نشوونمائی صورت یا تصور پیش کیا جاتا ہے۔ زبان کی تعلیم کے دائرے کو اور بھی وسیع تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ زبان کے ذریعے حصول معلومات و مہارت کے ساتھ ساتھ اقدار کا بھی فروغ مقصود ہوتا ہے۔ وہ اقدار جو صحت مند ہوں، تعقل پر مبنی ہوں، نسل و مذہب کے تعصب سے بالاتر ہوں، وہ اقدار جو روشن خیالی پیدا کرتی ہوں اور وسیع المشربی کا جذبہ پروان چڑھاتی ہوں۔ بالفاظ دیگر ان مباحث سے اس بات کی طرف واضح اشارہ ملتا ہے
کہ تعلیم کی ہر سطح اور تعلیم کے ہر رقبے پر قومی اقدار کے فروغ کی گنجائش ہونی چاہیے۔ قومی اقدار میں جمہوریت، سیکولرزم، سوشلزم اور قومی آہنگی خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے۔ اردو زبان و ادب چونکہ قومی و جذباتی ہم آہنگی کا ایک جیتا جاگتا نمونہ ہے، اس لیے اردو کے نصاب میں ایسا انتخاب ضرور شامل کرنا چاہیے جو قومی ہم آہنگی کا احساس پیدا کرانے میں معاون ہو۔ ہر چند کے پرائمری درجات میں زیادہ تر لسانی مہارتوں کی نشوونما مقصود ہوتی ہے، تاہم ثانوی مقاصد کے طور پر انسانی اور قومی اقدار کی نشوونما پر زور دیا جا سکتا ہے۔ اردو ایک تہذیب کا بھی نام ہے اور یہ تہذیب ایک گنگا جمنی تہذیب ہے۔ اس تہذیب کے فروغ میں مختلف زبانوں، فرقوں اور قوموں کا اشتراک رہا ہے۔ اس خصوصیت کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو ہر اعتبار سے ایک مشترکہ تہذیب کی علم بردار ہے۔ اس پہلو کو بھی ثانوی مقاصد کے طور پر ذہن نشین کرانا یا رکھنا بہت ضروری ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم نے تدریس اردو کے مقاصد بیان کیے۔ امید رکھتا ہوں یہ اردو پڑھنے والے طلباء و طالبات کے لیے اور اردو پڑھانے والے معلمین و معلمات کے لیے اور اردو سے شغف رکھنے والے سامعین و حضرات کے لیے مفید ہوگی۔ تو آپ لوگ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ویڈیو پسند آ گئی تو گلستان اردو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔